الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میری عزیز ماؤں اور بہنوں، کل کی نشست ہماری صدقہ فطر کے متعلق تھی، اور آج کی نشست میں ہمارا عنوان ہے رمضان کے بعد کی ہماری زندگی وہ کیسی گزرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہم پر کرم فرمایا کہ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور رمضان کی مبارک ساعات اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ جو بھی شروع ہونے والا ہے، بڑا ہی عظیم مہینہ ہے، بڑی عظمتوں، رفعتوں اور بلندیوں والا مہینہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کی آمد سے قبل شعبان میں اس کی تیاری فرمایا کرتے تھے۔ روزوں کی کثرت شعبان کے مہینے میں تھی، نفلی نمازوں کی کثرت اس مبارک مہینے میں تھی، اور جب رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوتا تو پھر رمضان کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات مزید بڑھ جایا کرتے اور مزید عبادات کے اندر اضافہ ہو جایا کرتا۔ رمضان کے اس مبارک مہینے کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ رمضان کے پہلے 10 دن یہ رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن یہ مغفرت کے ہیں، اور تیسرے 10 دن یہ جہنم سے آزادی کے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کے مبارک مہینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت کثرت کے ساتھ لوگوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے عطا فرماتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب پہلا دن اور پہلی افطاری ہوتی ہے تو اس پہلی افطاری کے وقت تقریباً 10 لاکھ ان لوگوں کو کہ جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ 6 لاکھ مزید ان لوگوں کو کہ جن کے اوپر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہو، اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ اور ہر دن یہ سلسلہ چلتا ہے، یہاں تک کہ رمضان کا آخری جب افطار کا وقت آتا ہے تو اس پورے مہینے کی مجموعی تعداد کے برابر مزید ان لوگوں کو کہ جن لوگوں پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہو،
اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کی آگ سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ مشہور روایت کے اندر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آپ ممبر پر چڑھ رہے تھے، پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا، پھر دوسری پر، تیسری پر، اور ہر سیڑھی پر ایک ایک دعا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی۔ ان دعاؤں میں ایک دعا یہ تھی کہ ایسا شخص جو اپنی زندگی میں رمضان کی مبارک ساعت کو پائے اور وہ اپنے لیے مغفرت کا سامان نہ کر پائے، ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے، اور اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین فرمایا۔ تو یہ رمضان کی مبارک ساعت ہمیں مل رہی ہے، اللہ تعالی ہمیں ان ساعت تک پہنچنے کی اور ان ساعت سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑی بدنصیبی ہوگی کہ رمضان کی ساعت آ جائیں اور ہم ان ساعت کی قدر نہ کریں اور ان کی قدر کر کے اپنے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری نہ کروائیں، تو یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی۔ اس کے متعلق مزید تفصیلات مختلف سیشن جو پہلے گزر چکے ہیں اس میں آپ حضرات نے جان لیا ہوگا۔ رمضان مبارک جس وقت گزرتا ہے، مسلمان یہ نہیں کہ صرف رمضان کے اندر مسلمان ہے، بلکہ رمضان کے بعد بھی مسلمان ہی رہتا ہے۔ اور جس طریقے پر اس کی زندگی گناہوں سے دور رہ کر رمضان کے اندر اس کے لیے گزارنا ضروری ہے، اسی طریقے پر عام زندگی جو رمضان کے علاوہ ہے اس میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اور اللہ تعالیٰ کی طاعت کے اندر زندگی گزارنا ضروری ہے۔ گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک روزہ وہ ہے کہ جو ہم رمضان کے مبارک مہینے میں رکھتے ہیں، جو کہ 13-14 گھنٹے یا بہت زیادہ ہو تو 15-16 گھنٹے تک کی ایک مدت ہوتی ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کی۔ اس کے اندر یہ رمضان کا روزہ رکھا جاتا ہے اور اس کی میعاد تقریباً 29 یا 30 دن کی ہوا کرتی ہے۔ اسی طریقے پر ہماری زندگی بھی ایک روزے کی مانند ہی ہے، اور یہ زندگی ہماری جب ہم پیدا ہوتے ہیں اس وقت سے شروع ہوتی ہے، اور پھر جب ہمارا انتقال ہو جائے تو اس وقت اس کا افطار ہوتی ہے، اور اس کی ہماری زندگی کا افطار اس وقت آتا ہے۔ اور جس آدمی نے اپنی اس زندگی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے پر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر اس کا افطار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو یہ اس زندگی کا اختتام ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون۔ کہ وہ لوگ کہ جو دین اسلام پر مستقیم رہے، ثابت قدم رہے، جب ان کا آخری وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں اور اس کے لیے تسلی کا سامان کرتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں کہ غمگین مت ہو، غم مت کرو، اور خوف کے اندر بھی مبتلا مت ہو، ہم دنیا کے اندر بھی تمہارے ساتھی تھے، آخرت کے اندر بھی تمہارے ساتھی ہوں گے۔ تو جنہوں نے اپنی اس زندگی کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی روزے جیسا سمجھ کر اس زندگی کو گزارتے ہیں، تو ان کی یہ زندگی ان کے لیے آخرت کے اندر انعامات کا باعث بنتی ہے۔ تو اس کی روشنی کے اندر اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو مسلمان کی پوری زندگی ایک روزے کی مانند ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہمیں گزارنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم رمضان کے اندر روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم مسلمان ہیں، اور پھر رمضان کے بعد جب ہماری زندگی آئی تو ہماری اپنی مرضی، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر ہمیں ایک کام ہمارے ذمے لگایا، اس کام کو ہمیں کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو جو پیدا فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا فرمایا
کہ یہ ہماری عبادت کریں، تو ہمیں اس عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے اور جس طریقے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے گزاری ہے، اسی طریقے پر اگر ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے تو ہماری یہ دنیا کی زندگی بھی ہمارے لیے راحت کا باعث ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی ہمارے لیے راحت کا باعث ہوگی۔ عام طور پر رمضان کے اندر ہم یہ اہتمام کرتے ہیں کہ انتہائی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اللہ تعالیٰ کی عبادات کر کے اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں، لیکن عام زندگی کے اندر پھر ہم اپنی مصروفیات کے اندر ایسے مصروف ہوتے ہیں کہ ہم عام طور پر اپنی عبادات کے اندر کمی کر لیتے ہیں، اور اپنی عبادات کے اندر ہم سے بعض اوقات کوتاہیاں بھی ہونے لگتی ہیں، تو ہم مسلمان کا یہ شیوہ نہیں ہو سکتا اور مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمان جس انداز پر رمضان کے مبارک مہینے میں مسلمان ہے، اسی انداز پر رمضان کے بعد بھی یہ مسلمان ہی رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند رہتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس ایمان والے کی اور مسلمان کی جان اور مال کو اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے۔ ہم تو بکاؤ مال ہیں، اس دنیا کے اندر ہم بکاؤ مال ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں خرید چکے ہیں۔ اب ہماری دنیا کے اندر زندگی ایسی گزرے گی کہ جو جیسی اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی چاہت ہوگی ویسی زندگی ہماری اس دنیا کے اندر گزرنی چاہیے۔ اور ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو 11 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، گویا یہ ہمیں پریکٹس کروائی جاتی ہے اس مبارک مہینے کے اندر، ہمیں عادی بنایا جاتا ہے عبادات کا، ہمیں عادی بنایا جاتا ہے طاعات کا، ہمیں عادی بنایا جاتا ہے بہت سی عبادات کا، تاکہ ہم اپنی جو بقیہ رمضان کے علاوہ کی زندگی ہے اس زندگی کے اندر بھی ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ عام طور پر جس وقت ہم دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں مسلمان بن کے، ہمارے روزے کی ابتدا ہوتی ہے، تو اس میں سب سے اہم کام ہمارے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ جس طریقے پر ہم روزے کی حالت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ کھانے پینے اور آپسی قربت سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، اس چیز کا نام روزہ ہے، جس طریقے پر ان چیزوں کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مان کر ہم روزے کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طریقے پر ہماری بقیہ جو زندگی رمضان کے علاوہ ہے، اس علاوہ کی زندگی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات بتلائے اور وہ چیزیں بتلائی کہ جس کے اندر ہمیں عام زندگی کے اندر بھی ان چیزوں سے بچنا ہوگا۔ تو گویا اپنے آپ کو عام زندگی کے اندر بھی گناہوں سے بچنے کا عادی بنانا ہوگا۔ گناہوں میں سب سے بڑا اور سب سے بڑا گناہ کہ جو کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتا، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ صاف صاف قرآن کریم نے اس بارے کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ جو باقی گناہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیں گے اور ان کو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ شرک اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرا لینا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو اس سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ہمیں اللہ تعالیٰ ہی مال و دولت دیتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ ہی اولاد سے نوازتے ہیں، ہماری تمام مشکلات کو اللہ تعالیٰ ہی حل کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا عقیدہ اپنے اندر پختہ کرنا ہوگا اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ہم نے گزارنا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قیامت کا یقین رکھنا ہوگا، آخرت کا یقین رکھنا ہوگا کہ قیامت آنے والی ہے اور قیامت آئے گی، اس میں حساب کتاب ہوگا، ہمیں اپنے تمام معاملات کا حساب کتاب دینا ہے، اس کے اندر ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ اسی طریقے پر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری پیغمبر ہم مانیں، خاتم النبیین، سید المرسلین، شفیع المذنبین، محبوب العالمین، ہمیں ماننا یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ قیامت تک چل رہی ہے، قیامت تک چلے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک چلنے والی ہے اور اس کے اندر نہ کوئی نبی اور رسول آ سکتا ہے، نہ ہی کوئی نئی شریعت آ سکتی ہے۔ اگر کوئی اس چیز کا دعویٰ کرے گا
تو وہ دجال اور کذاب ہو سکتا ہے، ایسا شخص ملحد اور بے دین اور دین کا باغی ہو سکتا ہے، اور ایسا شخص واجب القتل ہو سکتا ہے، نبی اور رسول کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اس بات کا بھی اپنے ذہن کے اندر اپنے عقیدے کو، اس کو بھی پختہ کرنا ہمارے لیے عام زندگی کے اندر بہت ضروری ہے۔ گناہوں کے اندر بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کے اندر ہم عام طور پر مبتلا رہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اپنے معاملے کو پاک اور صاف کر لیں۔ گناہ جس قسم کے بھی ہوں، ان کی تلافی اگر حقوق اللہ کے ساتھ ان گناہوں کا تعلق ہے تو ہم حقوق اللہ کی تلافی کر لیں۔ جو حق اللہ تعالیٰ کا ہم سے رہ گیا، کسی عبادت کے اندر کمی رہ گئی، نماز رہ گیا، روزہ رہ گیا، یا زکوٰۃ رہ گئی، یا حج فرض تھا ہم وہ ادا نہ کر پائے، یہ عبادات حقوق اللہ کہلاتی ہیں۔ تو ان حقوق کے اندر اگر کہیں کوتاہی ہے، اس کی تلافی کر لیں۔ اور اسی طریقے پر حقوق العباد جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، تو ان کے اندر بھی اگر ہمارے لیے تلافی ممکن ہو تو ان کی تلافی کر کے اپنے معاملے کو پاک اور صاف کر لیں۔ یاد رکھیے کہ آخرت کا معاملہ بڑا شدید معاملہ ہے، آخرت کا معاملہ انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ایک بندہ حاضر ہوگا کہ جس کے اعمال نامے کے اندر نیکیوں کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہوگا، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حاضر کیا جائے گا تو مستحقین جن کا اس نے حق غصب کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچیں گے، اور وہاں چونکہ مال و دولت کوئی کام نہیں آئے گا، یہی نیکیاں چلیں گی، تو اللہ تعالیٰ یہ ان فرشتوں سے ارشاد فرمائیں گے کہ یہ جو مستحقین آئے ہیں، ان کے نقصان کے بقدر اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں نکال کر اس شخص کو دے دی جائے جو اس کا مستحق ہے، جو مستحق آیا ہوا ہے۔ چنانچہ اس کی نیکیاں تقسیم کرنا شروع ہوں گے، اور وہ نیکیاں تمام کی تمام ختم ہو جائیں گی، اور اس کے باوجود مستحقین ابھی بھی باقی ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اب جو مستحقین آئے ہوئے ہیں ان کے نام اعمال کے اندر جو گناہ ہیں، وہ گناہ ان کے نام اعمال سے نکال کر اس کے نام اعمال کے اندر ڈالنا شروع کر دو۔ چنانچہ ایک بڑا پہاڑ گناہوں کا اس کے پاس جمع ہو جائے گا۔ یہ شخص آیا تو نیکیوں کا پہاڑ لے کر تھا، لیکن حقوق العباد کے اندر کوتاہی کے نتیجے کے اندر اس کا وہ نیکیوں کا پہاڑ پورا ختم ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے کے اندر اس کا جو اعمال نامہ ہے، گناہوں کا ایک پہاڑ اور انبار بڑا سا جمع ہو جائے گا۔ تو یہ حقوق العباد کا معاملہ انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ اگر کہیں پر کسی کی حق تلفی ہے تو اس حق تلفی کی تلافی کر کے، تلافی کر کے اس دنیا ہی کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملے کو پاک اور صاف کر لیں، اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ ہم کسی کا حق تلف کرنے والے نہ ہوں۔ کسی کے ساتھ ہمارے لڑائی جھگڑا ہوا، کسی سے ہم نے گالم گلوچ کر لی، برا بلا کہہ دیا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے معافی مانگ لیں، اپنے معاملے کو پاک اور صاف کر لیں۔ کہیں کسی کی کوئی چیز غصب کر لی، کہیں کسی کی کوئی زمین ہے، کوئی مال و دولت ہے، وہ ہم نے غصب کر لیا، ہمیں چاہیے کہ ہم اسی دنیا کے اندر اس کو دے کر ہم اس کی تلافی کر لیں، تاکہ آخرت کے اندر ہمیں اس معاملے کے اندر ہماری پکڑ نہ ہو، اور آخرت کے اندر ہم پاک اور صاف بن کر کے جائیں۔ دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے بہت سے گناہ ہمارے اس موجودہ معاشرے کے اندر ایسے رائج ہو چکے ہیں کہ جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ان گناہوں کے اندر سر فہرست ایک گناہ جھوٹ بولنے کا ہے، جس کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ الا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ کی جھوٹوں پر لعنت ہو۔ اسی طریقے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر یہ پوچھا گیا کہ کیا ایمان والا زنا کر سکتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، ایمان والے سے یہ غلطی ہو سکتی ہے۔ پوچھا گیا کہ ایمان والا چوری کر سکتا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہاں، ایمان والے سے یہ غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ پھر یہ پوچھا گیا کیا ایمان والا جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایمان والا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور اس جھوٹ بولنے کو منافق کی علامات کے اندر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اذا حدث کذب، کہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو جھوٹ بولنے کا گناہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسا رائج ہو چکا ہے کہ عام طور پر اسے گناہ نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ہمارے ہاں عام طور پر کاروباری حلقوں میں
یہ جھوٹ بولنا ایک پروفیشن بن چکا ہے. ہمارے ہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم نے جھوٹ نہیں بولا تو گویا ہمارا کاروبار ہی نہیں چل سکتا. جھوٹ کے بغیر ہم اس کاروبار کا تصور نہیں رکھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے جھوٹ بولا تو اس کے نتیجے کے اندر ہمارا کاروبار، جھوٹ نہ بولا تو اس کے نتیجے کے اندر ہمارا کاروبار نہیں چل سکتا. تو میں نے عرض یہ کیا کہ سب سے پہلے نمبر پر ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اس جھوٹ سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. دوسرے نمبر پر گناہ جو ہمارے ہاں عام طور پر رائج ہے، اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، وہ غیبت کرنا ہے. عام زندگی کے اندر بھی غیبت کرنا حرام ہے. اسی طریقے پر روزے کی حالت کے اندر بھی غیبت کرنا یہ حرام اور ناجائز اور گناہ کبیرہ فعل ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو عورتوں کو لایا گیا، روزے کی حالت میں تھی اور ان کی جان کنی کا عالم تھا کہ ایسا تھا کہ گویا ان کی جان نکلنے والی ہے، اتنی طبیعت خراب تھی. پیالہ منگوانے کے بعد ان کو دیا کہ اس کے اندر اپنے حلق میں انگلی مار کر قے کریں. چنانچہ انہوں نے قے کی تو اس قے کے اندر دونوں کی قے میں سے گوشت کے تازہ ٹکڑے، کچے تازہ ٹکڑے ان کے خون ان کے پیٹ سے نکلا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں عورتیں اللہ تعالیٰ نے جو حلال چیزیں روزے کی حالت میں حرام کر رکھی تھی، ممنوع کر رکھی تھی، انہوں نے اس سے بچا کر کے اپنے آپ کو رکھا کہ کھایا پیا نہیں ہے. لیکن وہ چیز کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، عام زندگی کے اندر بھی حرام ہے، یہ اسے کر رہی تھی. یہ دونوں بیٹھی ہوئی اپنی مجلس کے اندر غیبت کر رہی تھی. تو غیبت کرنا یہ بہت برا فعل ہے. قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے. غیبت کیا ہے؟ کہ اپنے بھائی کی یا اپنی بہن کی اس غلطی کو کسی دوسرے کے سامنے بیان کرنا جو اس کے اندر پائی جاتی ہو، غلط بات کو یا بری بات کو جو اس کے اندر پائی جاتی ہو کسی دوسرے آدمی کے سامنے اس کو بیان کرنا، یہ غیبت کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کے سامنے اس کے مردہ بھائی رکھا ہوا ہو، اس کی میت رکھی ہوئی ہو اور یہ آدمی اس میں سے نوچ نوچ کر کے کھا رہا ہو؟ گویا غیبت کرنے والا ایسا ہے کہ یہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا ہے. یہ اتنا سنگین گناہ ہے. عام طور پر ہم اپنی مجلسوں کے اندر اس بات کا خیال نہیں رکھتے. ہم عام طور پر اپنا وقت گزارنے کے لیے اپنی جو گفتگو ہماری آپس میں ہوتی ہے، اس گفتگو کے اندر عام طور پر غیبت کر جاتے ہیں. ہماری باتیں ہوتی ہیں، باتیں چلتے چلتے یہ باتیں غیبت تک پہنچ جاتی ہیں. غیبت کا کرنا یا غیبت کا سننا، غیبت بولنا یا غیبت کا سننا، یہ دونوں حرام فعل ہیں. اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے. تو جس طریقے پر رمضان کی ان ساعات میں ہم اس غیبت کے گناہ سے بچیں، اسی طریقے پر ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم رمضان کے بعد کی جو ہماری زندگی ہے، اس زندگی کے اندر بھی ہم اپنے آپ کو غیبت کے اس گناہ سے بچا کر کے رکھیں. اسی طریقے پر ایک گناہ حسد کا گناہ ہے کہ دوسرے سے جلن اپنے دل کے اندر محسوس کرنا یا دوسرے کی برائی اپنے دل کے اندر رکھنا، یہ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے. اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. غیبت کرنا یا حسد کرنا یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کے بارے کے اندر یا اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ بھی اس گناہ کو معاف نہیں کریں گے کہ جب تک وہ بندہ جس کی ہم نے غیبت کی ہے، یہ جس کا ہم نے حق تلف کیا ہے، وہ ہمیں جب تک معاف نہ کر دے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اس گناہ کو معاف نہیں فرمائیں گے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ایسا گناہ ہے جس کا ہمیں کچھ حاصل نہیں ہے. ہمیں کوئی مالی فائدہ اس سے نہیں ہوتا، ہمیں کوئی اس سے جانی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ الٹا ہمارے نامہ اعمال کے اندر اس گناہ کے نتیجے کے اندر بد اعمالیاں، بد کرداری اس کے اندر ہمارے نامہ اعمال کے اندر جمع ہوتی ہے. تو بجائے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرنے اور خراب کرنے کے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا کر کے رکھیں. تو ایک تو جھوٹ بولنا
ہمارے ہاں عام ہے غیبت کرنا، یہ بھی عام ہے، کسی دوسرے سے حسد رکھنا یہ بھی ہمارے ہاں عام ہے، اور اسی طریقے پر اور بھی بہت سے گناہ ہیں کہ جن کو ہم اپنی زندگی کے اندر چھوڑ سکتے ہیں۔ بے پردگی کا گناہ ہے، پردہ نہ کرنے کا گناہ ہے، جس طریقے پر مرد کے لیے داڑھی کا رکھنا یہ ضروری اور واجب ہے، اسی طریقے پر عورتوں کے لیے اپنی جسم کو ڈھانپنا، اپنے چہرے کو ڈھانپنا یہ بھی ضروری ہے اور واجب ہے کہ کسی نامحرم کے سامنے کھلے چہرے کے ساتھ بے پردگی کے ساتھ اس کے سامنے نہیں آنا چاہیے، بلکہ پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس کا ہمیں چاہیے کہ ہم جس طریقے پر رمضان کے اندر ہم اہتمام کرتے ہیں عبادات کرنے کا، جس طریقے پر ہم رمضان کے اندر یہ اہتمام کرتے ہیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا، اسی طریقے پر ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے بعد جو ہماری زندگی ہے اس زندگی کے اندر بھی ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے رکھیں، گناہوں سے دور رہ کر اللہ تعالیٰ کی طاعت کے اندر اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہم اپنی اس دنیا کی زندگی کو گزاریں۔ یاد رکھیے کہ مسلمان کے لیے شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا یہ ضروری ہے۔ مسلمان آزاد نہیں ہے بلکہ اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ یہ اپنی دنیا کی زندگی اس انداز پر اس دنیا کے اندر گزارے گا کہ جس انداز پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گزارنے کا حکم دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی دنیا کے اندر گزار کر کے بتلائی کہ اس انداز پر تمہیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم شریعت کو اور اسلام کو سمجھ سکیں کہ شریعت اور اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سیرت کو ہم تب سمجھیں گے، سیرت کو ہم تب سمجھیں گے کہ جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت رکھیں گے۔ ہم عام طور پر دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت ہے، لیکن ہم یہ دعویٰ ضرور کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے اس دعوے کے اندر عام طور پر جھوٹے نظر آتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ مجھ سے محبت اپنے والدین سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جائے، پوری دنیا جہاں سے زیادہ محبت نہ کرنے لگ جائے، اس وقت تک ایمان والا نہیں رہ سکتا۔ عام طور پر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اس دعوے کے اندر ہم جھوٹے تب ثابت ہوتے ہیں جب ہماری زندگیوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جھلک نظر نہیں آتی، تو ہم اپنے اس دعوے کے اندر جھوٹے ہوتے ہیں کہ زبان سے تو ہم دعویٰ کر رہے ہیں لیکن دل سے ہم اس دعوے کے اندر جھوٹے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکامات کو توڑنا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے، بلکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احکامات لائے ہم ان احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اپنی زندگی ان احکامات کے مطابق لے کر کے آئیں۔ جس انداز پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دنیا کے اندر رہتے ہوئے گزاری، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق اپنی زندگی گزاری، ایک ایمان والے مومن مرد اور عورت کا بھی یہی شیوا ہونا چاہیے کہ وہ بھی اپنی زندگی جس طریقے پر رمضان کو اہتمام کے ساتھ گزارتے ہیں اسی انداز پر رمضان کے علاوہ کی زندگی کے اندر بھی ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں۔ رمضان کا جس وقت اختتام ہوتا ہے تو ایک تو ہمارے ذمہ فریضہ صدقہ فطر کا ہوتا ہے جس پر گزشتہ کل ہماری تفصیلی گفتگو ہوئی تھی۔ دوسری چیز جو شوال کے مبارک مہینے کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ چیز ہے شش عید کے روزے جو کہلاتے ہیں، عید کے بعد 6 روزے رکھنا، یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے اور مستحب فعل ہے، اس کو رکھنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے
وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے۔ تو یہ 6 روزے کا اہتمام کرنے کے نتیجے کے اندر پورا سال انسان روزے دار شمار ہو سکتا ہے۔ تو اس چیز کا بھی ہمیں شوال کے مبارک مہینے کے اندر اہتمام کر لینا چاہیے۔ عام طور پر جو شرعی عذر کی بنا پر ہمارے روزے رمضان کے اندر رہ جاتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ انہی روزوں کے اندر ہم ان روزوں کی قضا کر لیں، کیونکہ قضا تو ہم نے کرنی ہی ہے، تو ان روزوں کی قضا بھی ہو جائے گی، اور ان روزوں کا اجر و ثواب جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 روزوں کا اجر و ثواب بیان فرمایا، اس اجر و ثواب کو بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بہر صورت میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طریقے پر ہم رمضان کے مبارک مہینے کے اندر اہتمام کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ٹوٹنے نہیں دیتے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اور وہ چیزیں کہ جو عام زندگی کے اندر ہمارے لیے حرام ہے، حلال ہے، ہم اسے بھی اپنے اوپر روزے کی حالت کے اندر حرام کرتے ہیں کھانے پینے کو، کہ جسے ہم عام زندگی کے اندر ہم استعمال کر سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، روزے کی حالت میں نہیں کھاتے۔ ہم اتنی پابندی کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے روک کر کے رکھتے ہیں۔ اسی طریقے پر ہمیں رمضان کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی اسی انداز پر ہمیں کرنا چاہیے کہ جس انداز پر رمضان کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق اس رمضان کے روزے کو رکھتے ہیں، رات میں تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طریقے پر ہمیں اپنی عملی زندگی جو رمضان کے بعد کی ہے اس زندگی کو بھی ہمیں اسی رمضان جیسا بنانا چاہیے۔ ہم رمضان جیسا بنائیں گے تو ہماری جو موت ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عید ہوگی۔ مسلمان جب 30 روزے مکمل کرتا ہے تو اس کو عید کی خوشی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور اسی طریقے پر جب اس کی زندگی کا اختتام ہو رہا ہوگا اور اس نے اپنی زندگی رمضان کے روزوں کی طرح اہتمام کے ساتھ شریعت کی پابندی رکھتے ہوئے اس نے اپنی زندگی کو گزارا ہوگا، تو جب اس کی موت کا وقت ہوگا تو یہ موت کا وقت اس کے لیے عید کا سماں ہوگا، عید کی خوشی ہوگی، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے جام کوثر پینا نصیب ہوگا۔ یہ جام کوثر اسی وقت نصیب ہوگا کہ جب دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو گزارا ہوگا، تب ہماری موت ہمارے لیے عید کا سماں ہوگی، اور اس موت کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس زندگی کے اندر آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ یہ بات ابتدا کے اندر میں نے بتلائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے کے اندر ایمان والے کی جان اور ایمان والے کا مال اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے۔ اب جب ہم بکاؤ مال ہیں، ہم جس نے ہمیں خریدا ہے، ہماری زندگی اسی کی مرضیات کے مطابق ہوگی، اس کے اندر ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ ہماری سوچ جیسی بھی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ شریعت سے متصادم ہے، شریعت کے خلاف ہے، تو ہمارا وہ چاہے وہ دکھنے کے اندر کتنا بھی نیک عمل ہو، وہ ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال ہم یوں سمجھ سکتے ہیں، روزہ رکھنا ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور اگر رمضان کا روزہ ہو تو اس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزے انتہائی اہتمام کے ساتھ ثواب کی نیت سے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ تو یہ روزہ رکھنا بڑی ہی عظیم عبادت ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ یہ عظیم عبادت ہے، چنانچہ میں یکم شوال کو جو کہ عید کا دن ہوتا ہے میں روزہ رکھتا ہوں، اب شریعت نے اس دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، لیکن دیکھنے کے اندر یہ عمل انتہائی احسن ہے کہ روزہ رکھنا یہ اجر و ثواب کا باعث ہے، تو یہ اپنی مرضی سے اگر عید کے دن، یکم شوال کے دن، یا 10 ذی الحجہ یا 11 ذی الحجہ عید کے دنوں کے اندر یہ اس روزے کا اہتمام کرتا ہے، تو یہ روزہ اس کے لیے نفع کا باعث نہیں ہوگا۔ اگرچہ یہ خوشنما فعل ہے، اگرچہ یہ اچھا فعل ہے، لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا اس رمضان کے روزے کو رکھو تو اس وقت رکھنا عبادت ہے، اور جس وقت یہ کہا کہ اس سے رک جاؤ تو اس سے روکنا یہ بھی عبادت ہوگا۔ اسی طریقے پر جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہے یا سورج غروب ہو رہا ہے
یا سورج زوال کی طرف زوال پذیر ہے، زوال کا وقت ہے، اس وقت کے اندر نماز پڑھنے سے شریعت نے روک لیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے اس وقت کے اندر نماز پڑھے گا، اس وقت کے اندر نماز پڑھے گا، تو یہ اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی اور نہ ہی اس کو کوئی اجر و ثواب دیا جائے گا۔ تو ان چیزوں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اصل چیز یہ اتباع ہے۔ دین اتباع کا نام ہے، دین اپنی مرضیات پر چلنے کا نام نہیں، بلکہ دین یہ اتباع کا نام ہے۔ اپنی زندگی کے اندر ہم اتباع لے آئیں، اس کی پریکٹس ہمیں رمضان کے مبارک مہینے کے اندر کروائی جاتی ہے کہ کس طریقے پر اتباع کرنی ہے۔ اس انداز پر آپ نے رمضان کا مہینہ یہ پریکٹس کے طور پر گزار لیا، اب بقیہ زندگی آپ نے اسی رمضان کے اہتمام میں، جس طرح اپنی زندگی کو رمضان میں اہتمام کے ساتھ گزارا، اسی طریقے پر رمضان کے بعد والی زندگی کو بھی ہم نے اسی طریقے پر اہتمام کے ساتھ گزارنا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہم نے کہا سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔